بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر سی پیک کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ مستعفی ہو گئے۔ سرکاری طور پر تو یہی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن سیاسی حلقوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان سے بوجوہ استعفیٰ طلب کیا گیا ہے۔ اتنے اہم عہدے سے کوئی شخص بآسانی مستعفی تو نہیں ہوتا، ظاہر ہے اس کے کوئی وجوہات تو ہوتی ہیں۔ جب لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ کے خلاف کچھ عرصہ قبل شور شرابہ ہوا اور ان کے اثاثوں کے متعلق مختلف کہانیاں سوشل میڈیا پر اور اخبارات میں اور ٹیلی ویژن پر آئیں، تو اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا شاید عاصم سلیم باجوہ مستعفی ہو جائیں گے، انہیں سی پیک سے الگ کر دیا جائے گا، لیکن سی پیک سے ان کو الگ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے خصوصی معاون کی منصب سے استعفیٰ دے دیا، لیکن اپنے آپ کو سی پیک کی حد تک محدود رکھا۔ سی پیک ان کے زیر نگرانی سی پیک کا منصوبہ کام کر رہے ہیں، لیکن عام تاثر یہ بھی ہے کہ سی پیک کا منصوبہ سست روی کا شکار ہے، اور اس بارے میں بارہا چینی حکام نے بھی شکایت کی ہے اور تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عاصم باجوہ سے تو نہیں کی ہوگی، ایک جنرل کیا ہوگا کہ آپ کے ملک کے لیے جو ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں، جو ترقیاتی پیکج دیے ہیں، جو آپ کے لیے ہم نے پاور پلانٹس لگا رہے ہیں، نئے اور پاور پلانٹس لگا رہے ہیں، آپ کے لیے ہمیں جو گوادر کی بندرگاہ کو مزید اس کو بہتر بنا رہے ہیں، لیکن پاکستانی حکومت کی طرف سے سی پیک کا پروسیس سلو ہے۔ پچھلے دنوں میرا ایک دوست محمد وسیم تارڑ بھی اس کوسٹل علاقے ایریے کا گوادر پسلی جیونی تک گیا، تو اس نے بھی آ کے یہی تاثر دیا کہ سی پیک پر کام سلو ہو رہا ہے۔ چینی اس کو تیز تر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر پاکستان امریکہ کی آشیرواد حاصل کرے، یقیناً امریکن نہیں چاہتے کہ سی پیک کا کام جلدی مکمل ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت پاکستان نے امریکہ کو یہ باور کرا دیا ہے کہ ہم سی پیک پر کوئی سست روی نہیں اختیار نہیں کریں گے۔ ان کی جگہ اب ایک انجینئر خالد منصور کو لگا دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اچھی شہرت کے حامل انجینئر ہیں اور وہ پہلے بھی بڑے بڑے پروجیکٹس میں کام کر چکے ہیں۔ ان کا منصب بھی وزیر اعظم کے خصوصی معاون کے برابر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خالد منصور کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ بہرحال عاصم باجوہ کا بھی ایک دور تھا جو سی پیک سے منسلک رہے، اور انہی کے دور میں ہی داسو میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں 7-8 چینی جاں بحق ہو گئے۔ چین کو اس معاملہ پر بھی بڑی تشویش تھی کہ ان کی سیکورٹی کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں تھا۔ اب داسو کے پروجیکٹ میں بھی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، وہاں پر ایسے لوگ لگائے جا رہے ہیں جن کی اسکریننگ کی جائے گی۔ ایک لحاظ سے تو یہ متاثر تو ہے کہ اس سے ایک میسج دیا گیا ہے چائنا کو کہ ہم سست روی کا شکار نہیں ہیں، ہم ایک تازہ دم ایک انجینئر لے کر آئے ہیں جو سی پیک کے منصوبے کو تیز رفتاری سے جس طرح کہ چائنا چاہتا ہے اس کو اس طرح مکمل کریں گے۔ اللہ پاکستان کی بہتری کرے، سی پیک کا منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچے، اس کے راستے میں ہونے والی رکاوٹیں دور ہوں۔ بہرحال جنرل عاصم باجوہ کا جانا سیاسی حلقوں کے لیے ایک بڑی خبر تھی۔
नाज़रीन इकराम, दूसरी बड़ी खबर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हुकूमत चेयरमैन नैब को आइंदा 2-3 साल के लिए मज़ीद एक्सटेंशन देना चाहती है। इसके लिए उन कुव्वतों ने कि जो जस्टिस जावेद इकबाल को लाई वो सरगर्म अमल हो गई हैं। शुनीद है कि पीपल्स पार्टी को उन्होंने राम कर लिया है। अगर मालूम नहीं कि अब 2/3 अक्सरियत पीपल्स पार्टी भी मिल जाए और PTI मिल जाए, 2/3 अक्सरियत से वो हो जाए, लेकिन इस बात का भी इम्कान है कि वो कुव्वतें अब मुस्लिम लीग नून के साथ भी बात करेंगी। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग क्यों उसी चेयरमैन को दोबारा कबूल कर लें जिसने पिछले 3-4 साल से उनका नातका बंद कर रखे है। मुझे लगता यही है कि अक्टूबर 2021 में जस्टिस जावेद इकबाल की रिटायरमेंट हो जानी है, लेकिन अंदरूने खाना उनके लिए राब्ते शुरू हो गए हैं। जैसा कि 1-2 रोज़ पहले जस्टिस जावेद इकबाल की तोसी के बारे में मियाँ शहबाज शरीफ से सवाल किया गया तो उन्होंने वाज़ेह जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि जब ये मामला आएगा तो पार्टी की सतह पर इसके बारे में फैसला किया जाएगा। इसका मतलब है कि उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया। उनका भी सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है कि अगर वो लोग जिनके पिछले 3 साल से नैब की चक्की में पिस रहे हैं, अगर उनको कोई रिलीफ देने पे कि अब कोई कमिटमेंट हो जाती है, कोई उसके लिए कोई फैसला हो जाता है, तो मुमकिन है जस्टिस जावेद इकबाल को एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन मैं ये अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि हुकूमती सतह पर और एस्टेब्लिशमेंट सब इस बारे में बड़ा संजीदगी से सोच रहे हैं कि जस्टिस जावेद इकबाल की आइंदा 2.5-3 साल के लिए एक्सटेंशन का कोई इंतज़ाम कर दिया जाए। अब देखना ये है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान तो कोई मुशावरत होने का इम्कान नहीं है। फिर ये मामला जाएगा पार्लिमानी कमेटी के पास। अब अगर वहाँ पीपल्स पार्टी को मिलाकर हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेती है तो फिर तो मुस्लिम लीग नून हाथ मलती रह जाएगी। बिल्कुल एक लिहाज से वो इस सारे सौदेबाजी से बाहर हो जाएगी। अगर मुस्लिम लीग नून को भी शामिल कर लिया गया और मुस्लिम लीग नून की भी आशीर्वाद हासिल कर ली गई तो फिर मुमकिन है कि हुकूमत और अपोजिशन सब मिलकर इनको एक्सटेंशन दे दें। लेकिन जिन लोगों को जस्टिस जावेद इकबाल के दौर में जेलें देखनी पड़ी हैं, बिला वजह उनको 2 बार जेलों में जाना पड़ा है, तो शायद इसकी हिमायत ना करें। शुक्रिया।